السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نائلہ، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور اسپیشلسٹ گائنی سولوشن کے فورم سے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک سی سیکشن کے بعد جو نیکسٹ پریگنینسی ہے اس میں جو گیپ ہوتی ہے وہ کن چیزوں پہ منحصر ہوتی ہے اور منیمم آئیڈیل گیپ کتنا ہوتا ہے۔ تو اب ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایکچولی جب ہم سی سیکشن کرتے ہیں تو جو بیبی کیرنگ آرگن ہے یوٹرس، اس کے اوپر ایک کٹ لگایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے بچے کو ہم باہر نکال دیتے ہیں۔ اب چونکہ نیکسٹ ٹائم بھی دوبارہ اسی یوٹرس کے اندر پریگنینسی ہوتی ہے اور یوٹرس جو ہے وہ تقریباً نارملی 8 سینٹی میٹر ہوتا ہے، اور جب وہ فل ٹرم ہوتا ہے تو وہ آلموسٹ 38 to 40 سینٹی میٹر تک اس کا سائز چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے سائز سے تقریباً 7 ٹائمز بڑا ہونا پڑتا ہے اور ایکسپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک سی سیکشن آپ کا ہوا ہے اور اگلی دفعہ آپ کے سی سیکشن میں گیپ کم ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو سی سیکشن والا کٹ ہے وہ ایک تو کمزور ہوگا، وہ ڈیورنگ دا پروسیس جب یوٹرس اپنے سائز میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کے اوپن ہو جانے کا، پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اگر پھٹے نا تو پھر کم از کم آپ کی پریگنینسی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے کہ آپ کو پیٹ کے نچلے حصے میں ہر وقت پین رہے، اس کے اوپر اسٹریچ آؤٹ ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا ارلی سی سیکشن کرنا پڑ سکتا ہے اور بچے کے اگر لنگس کے مسائل اور ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا ایک سی سیکشن ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے اگلے سی سیکشن ہونے تک جو کم از کم وقفہ ہے وہ آلموسٹ 3 ایئرس کا رکھیں، آئیڈیل ہے اگلے سی سیکشن تک، یعنی تقریباً آپ 2 سال کے بعد پریگنینسی اپنی پلان کریں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا اگلی پریگنینسی ہو جاتی ہے تو کم سے کم 2 سال تک جو ہیلنگ کا ٹائم آپ کی بچہ دانی کو مل جاتا ہے۔ اب جب کوئی بھی سکار وہ ہے کٹ تو سکار میں کنورٹ ہو جاتا ہے نا، تو اب سکار جو ہے وہ اپنی 60% اسٹرینتھ جو ہے وہ 6 منتھس کے اندر لے لیتا ہے، یعنی اگر آپ کا بچہ ابھی 6 مہینے کا اور آپ پھر پریگننٹ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمزور سکار کے ساتھ پریگننٹ ہوئی ہیں اور اس کے اندر بچہ کے اندر پھٹنے کا اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پریگنینسی ہونے کی اندیشہ زیادہ ہے۔ تقریباً 1 سال جب مکمل ہوتا ہے تو جو سکار تقریباً 80% اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اچیو ہو جاتی ہے، اور اگلے 1 ایئر کے بعد جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ 100% جو سکار کی اسٹرینتھ ہے وہ میچوریشن اور اسٹرینتھ جو ہے وہ سکار کو مل جاتی ہے۔ تو جب ہم 2 ایئرس کے بعد بیبی پلان کرتے ہیں اور نیکسٹ بھی اگر ہمیں سی سیکشن کرنا پڑ جاتا ہے یا نارمل ڈلیوری کی طرح، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا وقفہ اچھا ہوتا ہے تو آپ نارمل ڈلیوری کا ٹرائل لے سکتے ہیں اگلی دفعہ۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ کا سی سیکشن بھی ہونا ہے تو آپ کی کم از کم پریگنینسی اسموتھ گزرے گی، آپ کو بہت زیادہ پین نہیں ہوگی نچلے حصے میں، آپ کا اسکار کو رپچر کرنے کا، کوئی پری میچور ڈلیوری کرنے کے جو رسک ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس دیکھا یہ گیا ہے کہ جب لوگوں کا سی سیکشن ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لائف سٹائل کو بہت لمیٹڈ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم جھکتے نہیں ہیں، ہم وزن نہیں اٹھاتے ہیں، ہم مطلب کوئی بھی ویٹ ٹریننگ یا کچھ نہیں کرتے۔ اب اس میں بھی ایک چیز سمجھ آنے والی ہے کہ جیسے ہی آپ کے سی سیکشن کو 3 سے 4 مہینے ہو جائیں تو آپ پراپر واک شروع کرتے ہیں، اور واک کے بعد تقریباً 6 منتھس کے بعد آپ ہر طرح کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، کیونکہ ٹھیک 6 ہفتے کے بعد، چھلے کے بعد یوٹرس سکڑ کے اپنی جگہ پہ چلا گیا، اب سکار وہ بالکل نیچے چلا گیا، آپ جھکیں، آپ واک کریں، ایکسرسائز کریں، ویٹ ٹریننگ کریں، آپ کے سکار کے اوپر کوئی اسٹریچ نہیں آئے گا۔ سکار کے اوپر اسٹریچ کب آئے گا؟ جب آپ پریگننٹ ہوں گے، تو پھر وہ بھی اگر آپ امیچور سکار کے ساتھ پریگننٹ ہوتے ہیں تو۔ اب ہوتا کیا ہے، جب فیمیل جو ہے وہ سی سیکشن کے بعد بالکل اپنا لائف سٹائل سیڈنٹری کر لیتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ویٹ کو پٹ آن کر لیتی ہیں۔ دوسرا، ان کے پیلوس چونکہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے تو ان کے پیلوس کی طرف بلڈ فلو بڑا ہی لٹل کم رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ان کی ہیلنگ ہے وہ بھی پراپر نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ سی سیکشن کے بعد بالکل امیبلٹی والا لائف سٹائل کہ جی اب تو ہمیں سی سیکشن ہو گیا تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس بات کو ذہن سے نکال دیں، ہم کوئی مسل کٹ نہیں کرتے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امیچور سکار کی میچورٹی پہ ضرور توجہ دیں۔ ویسے بھی جو
अच्छा वक्फ़ा नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हम कहते हैं कम से कम साल 1 का वक्फ़ा लें, ताकि नेक्स्ट आपका एचपी, विटामिन डी लेवल, कैल्शियम, बॉडी में बाकी जो न्यूट्रिशन हर चीज़ वो पूरी हो जाए, हार्मोन्स आपके सेटल बैक हो जाएँ, योर बॉडी गेट प्रेग्नेंट फॉर द ईयर यू आर ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मेंट टू गिव अ बेबी आफ्टर 1 ईयर। ऐसा कोई नहीं है। आप 2-4 जितने बच्चे पैदा करने हैं, वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ वो करें। और सी सेक्शन के बाद हमारी रिकमेंडेशन है कम से कम 24 मंथ्स का गैप ज़रूर रखें और उसके बाद आप प्रेगनेंसी की तरफ जाएँ। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं जब आपका बच्चा 6 साल का है, बेशक डिलीवरी तक हो सकता है आपका जो ऑपरेशन का जो ज़ख्म है उसको साल से ऊपर हो जाएगा ज़ाहिर है जब डिलीवरी होगी, लेकिन एक बात याद रखें जब बच्चा यूट्रस के अंदर आ जाता है तो स्कार की हीलिंग फिर ख़त्म हो जाती है। फिर सारा ब्लड फ्लो जाता है अगले बच्चे की तरफ जो कि उसको उसकी तरफ होता है, बल्कि बाद उसका स्कार मज़ीद वीक हो जाता है। तो अपनी यूट्रस को सी सेक्शन के बाद कम से कम 2 मंथ्स का रेस्ट लें। और अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी चीज़ है कि खुदा ना ख़ास्ता पहले आपका बच्चा फ़ौत हो गया या आपका बच्चा कुछ इस तरह से हुआ और आप जल्दी प्लान करना चाह रहे हैं, तो मिनिमम 1 ईयर जबकि आपके स्कार की 80% स्ट्रेंथ हो गई हो, चलें 20% पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर भी सकते हैं, लेकिन कम से कम साल का वक़्फ़ा बहुत ज़रूरी है अगर आप अगली प्रेगनेंसी में आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं।